بسم اللہ. السلام علیکم ناظرین. انسان کے اندر جو نیچرل کوالٹی ہے اس کو اگر کوئی شعبہ ملے تو اس کو دوام بخشا جا سکتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں تعلیم اتنا میٹر نہیں کرتی جتنی کہ آپ کا انر ٹیلنٹ اور نیچرل کوالٹی ابھی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی نیچرل کوالٹی کے مطابق اپنی فیلڈ کا تعین کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ محنت بھی کرتا ہے. پھر وہ بہت جلدی اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے زندگی میں اس کی خواہش ہوتی ہے. ایسے ہی زندگی میں آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو ایم اے کر گئے مگر اس کے بعد انہوں نے فیلڈ وہ اختیار کی جو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. میرے بارے میں میرے ٹیچر نے یہ کہا تھا, میرے پروفیسر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اشراق ہاشمی از اے اسٹوڈنٹ who will be attached with the IT but he will not be the totally dependent on IT field. IT field سے میں ریلیٹڈ ضرور ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی انٹرسٹ کہیں اور ہے. تو اس وقت کیا تھا کہ میں سوشل سیکٹر کا آدمی تھا. میں دن رات جو ہے سوشل سیکٹر کے اوپر لگا رہتا تھا, اسٹڈی بھی کرتا تھا, این جی اوز کے پروپوزل بناتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو آج میں ایک انر کوالٹی سے ریلیٹڈ ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے تعلیم تو حاصل کی, جرنلزم کی تعلیم حاصل کی, لیکن انہوں نے جب اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ بائی نیچر کیا ہیں تو ان کو یہ پتہ لگا کہ وہ ایک آرٹسٹ ہیں. السلام علیکم جی ایم رانا صاحب, کیا حال ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے. ایسٹ ویسٹ نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ نیچرل کوالٹی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کو اکثر اس وقت پتہ لگتا ہے کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جب وہ یا تو ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے یا پھر وہ کہیں اپنی فیلڈ اختیار کر چکا اور وہاں سے اس کو ریورس گیئر لگانا مشکل ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ہر والد جو ہے, ہر پیرنٹ جو ہیں, وہ بچے کو یا انجینئر یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قادر خان بنے گا, کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ مہدی حسن بنے گا, کبھی سوچا کہ وہ محمد رفیع بنے گا, مکیش بنے گا. کیا وہ ملک کا نام روشن نہیں کر سکتا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نیچرل کوالٹی کے حوالے سے تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر کے بندے کو اس قابل کیسے بنایا جائے؟ جی بہت شکریہ جناب اشراق ہاشمی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کویشچن کیا ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. جی بہت ڈیفیکلٹ کویشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے پہلی پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن ہمارے ملک میں 3 قسم کی ہے. صحیح ہے. سب سے پہلی جو ہے وہ بیکن ہاؤسز ہیں جو ایلیٹ آپ کی کلاسز ہیں وہ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں مختلف یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے. تیسرا جو ہے وہ ٹاٹ کے اسکول ہے. صحیح ہے. اور چوتھا جو ہے مسجد اسکول بھی ہے, جی اصل میں مین تو وہی ہے جی, لیکن اس کو ہم نے بالکل آخر پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین ڈیفینیٹلی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے. سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو بچہ 3rd ڈویژن پاس ہوتا ہے وہ اسے کوئی کام نہیں ملتا, وہ ٹیچر بن جاتا ہے. صحیح ہے. کبھی میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ ٹاپ ہولڈر بچہ جو ہے وہ جا کے کسی اسکول میں ٹیچر کے لیے اپلائی کرے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ والدین کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک آرٹسٹ بنے یا یہ, چونکہ لیک آف ایجوکیشن ہے, اویئرنیس کی کمی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اصولی طور پہ دیکھا جائے کہ جس طریقے سے وہ ہمارے ملک میں باقی سارے فیلڈ ہیں اسی طرح شوبز بھی ایک آرٹ ہے. آرٹ ہے, انڈسٹری بھی ہے. انڈسٹری تو ہے نا. انڈسٹری تو دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے, اس کے ساتھ جب لوگ انوالو ہوتے ہیں, مختلف فیلڈز اس کے اندر آتی ہیں, تو وہ انڈسٹری تو آلریڈی ڈیفینیٹ وہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیسکلی یہ آرٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آرٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کلچر کو غلط طریقے سے پروموٹ کریں تو وہ آرٹ ہے. نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے. آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, پاکستان سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیں, جو ہمارے پروجیکٹس آلریڈی بن چکے ہیں وہ ہمارا کلچر تھا, وہ ہمارا آرٹ تھا. ٹھیک ہے. اس وقت بھی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی آئے, کم ایجوکیشن سے لوگ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے کردار سے یہ پروف کر دیا ہے کہ یہ فیلڈ برا نہیں ہے, بلکہ اس میں لوگوں کا جو ذہن ہے وہ برا ہے. صحیح ہے. سوچ غلط. یعنی کہ ایک آرٹسٹ کو ہمارے یہاں کنجر کہا جاتا ہے. یعنی اوپن لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں. آپ نے چونکہ مطلب آپ ایک ادارے کو رن کر رہے ہیں تو اس لیے آپ نے اس میں حجاب نہیں رکھا, آپ نے ڈیفینیٹلی یہ بات کر لی. بیسیکلی
ایک آرٹسٹ کے لیے گالی یہی ہے ہمارے ملک میں. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. آرٹسٹ کو بیسکلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں جس طرح وہ ہندوؤں کے اندر چار وہ طبقات ہیں نا، تو آخری جو ہے وہ ان کا شودر ہے. اسی طرح ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کہ آرٹسٹ جو ہے ان کو بالکل نچلی سطح پہ رکھا جاتا ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ آرٹسٹ جتنا ورک آرٹسٹ کرتے ہیں اتنا ایک انجینئر بھی کرتا ہے. انجینئر ایک بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، آرٹسٹ آپ کے سامنے پورا ایک انسان نمونے کے طور پہ کھڑا کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. تو آرٹسٹ کا جو پیغام ہے وہ قوم کی آواز بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں اگر آرٹسٹ نہ ہوں تو آپ کے ملک کا کلچر کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہ آئے. میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا ہوں. بالکل یہ بات ہمیں یاد ہے، مگر ہمیں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شہداء کی کئی دفعہ یاد بھول جاتی ہے. شہداء کو ہم یاد کرتے ہیں اس گانے سے. جی بالکل ایسے یہ کچھ عام بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک. اگر اور ایک بات اور رانا صاحب آپ کو بتا جی ہم تو کہتے ہیں نا ہم سارے پارسا ہیں، لیکن کیا ہمارے بڑے بڑے جو پارسا ہیں ان کو 27ویں شب نصیب ہوئی، نور جہاں کو کیوں نصیب ہوئی؟ بس یہ تو رب کے نزدیک تو کچھ اور ہے، اس کا ساری زندگی اس کا یہ گلا اوپن رہا. بالکل. لیکن رب نے اس کو اندر کی نور جہاں اللہ کو بہت بہت قریب تھی. جی بالکل. دیکھیں خاتمہ بالخیر ہونا بہت ہی مشکل کام ہے. ساری زندگی اچھائی کرتے رہے، خاتمہ بالخیر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ سند نہیں ملی. بالکل ایسے ہی. نور جہاں سند لے کے گئی. بالکل ایسے ہی. اتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کے ظاہری حد و حال کو دیکھ کر مت اس کے بارے میں رائے کام کرو. اب ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم تو منافق ہیں. ہم منافق ہیں جناب. بالکل ایسے ہی. ہم بطور نیشن، بطور پولیٹیکل پارٹی، بطور پرسنالٹی وی آر ہائپوکریٹ. اس لیے کہ ہم ایک ادارے کو، ایک انڈسٹری کو قبول بھی کرتے ہیں. کلچر اینڈ آرٹس کو ہم نے منسٹری بھی بنایا ہوا ہے، مگر وہاں آنے والے بندے کو ہم عزت بھی نہیں دیتے. ایسے ہی ہے. آپ کے جو دیکھیں کتنا بڑا نام تھا، غزل کے بادشاہ دنیا سے کس حال میں گئے؟ ریشما کس حال سے دنیا میں گئی؟ اس کے لیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم ہیں، ہم خود ہیں. ایسے ہی. ایک آدمی جب ہیرو بن گیا اس کو تب تو اس کو عزت کرو یار. بالکل ایسے ہی. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم فلم کے لیے یہ کریں گے، مگر جب کوئی بندہ سامنے آتا ہے کہتے ہیں یار یہ کنجر کا بچہ ہے. مجھے صحیح یاد ہے ناظرین، میں ایک بات بڑی خاص کروں، ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ابرار الحق کے لیے، یہ سوشل ریفارمر بڑا نام ہے ابرار الحق کا. ابرار الحق بائی نیچر کیسا انسان ہے، کبھی اس کی گوشت کو سنیے گا، کیا پتا وہ اندر سے کیا پتا ولی اللہ ہو وہ. لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کنجر کو ہم اپنی لڑکی نہیں دے سکتے. شادی اس نے کر لی، اس کو شادی کرتی، اس کو کہاں سے شادی اسی ہو سکتی ہے؟ وہ پوری دنیا میں کنسرٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی اس کو اس لیے نہیں دی گئی، ہمارے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، کشمیر کی بات کر رہا ہوں، کہ ہی از اے کنجر. کیا کنجر ہے وہ؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ اس کی نیچرل کوالٹی ہے. ہی واز اے پروفیسر اینڈ بائی ٹیلنٹ ہی واز اے سنگر. Yes. And he proved himself the best singer of his own field. بڑی بڑی باتیں بڑی دیکھیں، جب تک ہم زندہ ہے کوئی ہوتا ہے اب تک خانہ صاحب اس کی عزت ہم نہیں کرتے. مر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ سر پر اٹھا لیتے ہیں لوگ. یہ ہماری جو کچھ فلموں میں، انڈین فلموں میں ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی پاکستان میں ہو رہا ہے. میں زیادہ اس سے کوئی بات نہیں کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسٹ ویسٹ نیوز کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کر دوں جی کہ آرٹسٹوں کے ساتھ ایک چیز نتھی کر دی گئی ہے جو ان کا خاصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جی، ان کے اسکینڈل بنتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں جی، یہ جناب اسٹیج کے اوپر آ کے پرفارم کرتے ہیں، لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، یہ کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں جی کہ کیا ہمارے ملک کے ایلیٹ جو طبقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اسکینڈل نہیں بنتے؟ بالکل. ہمارے ملک میں اسکینڈل بنتے ہیں مگر ان کے اسکینڈل سمجھ نہیں آتے. وہ آتے بھی ہیں تو وہ دب جاتے ہیں. وہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو اب میڈیا کا ایک کردار ہے نا. بالکل صحیح ہے. ایک آرٹسٹ ہے، اس کو اگر اس بیچارے کو جو ہے نا وہ اپنے جو میڈلز ہیں ان کو روڈ کے اوپر رکھ کے وہ بیچارہ مانگ رہا ہو تو ہر میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز چلتی ہے. صحیح بات. لیکن ہمارا کوئی بھی پولیٹیشین اگر خدا نخواستہ کہیں کسی جگہ پہ قابل اعتراض حالت میں ہو تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے. یہ میڈیا کا کردار ہے. ہم شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی ہے. تو بیسیکلی دیکھیں، آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ قوم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. بالکل کر رہا ہوں. میرے خیال میں اب دیکھیں پاکستان میں 2 شعبے ایسے ہیں کہ جو آپ باہر ملک جا کے اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہم نے کمرشلائز کر دیا اس کو کرکٹ. گیمز یعنی گیمز ہیں ہمارے کھیل ہیں، اس میں ٹاپ پہ کرکٹ ہی ہے. اور دوسرا جو ہمارا شعبہ ہے وہ ہمارا ثقافت کا ہے جس کو آپ کلچر کہتے ہیں. کلچر کو ہم نے بالکل پیچھے کر دیا جی ہاں. اور کرکٹ کو ہم نے بالکل ٹاپ پہ کر دیا. کلچر کو پیچھے کرنے سے پتا کیا ہوا؟ جی ہاں، ہم ایک قوم نہیں رہے. ہم اپنا کلچر بھول گئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہم آج اپنے کلچر میں آپ دیکھیں
کہ سیاستدانوں کی تو چلو الحمدللہ بڑی تعداد جو ہے وہ اس ویسٹ کورٹ میں ہوتی ہے، لیکن نئی نسل کو آپ دیکھیں جا کے بازاروں میں سب پینٹ پہن کے چلتے ہیں، بالکل ایسے. اور میں بولتا ہوں اس پینٹ پہننے نے پتا ہمیں کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا، نہ مسلمان رہے نہ انگریز رہے، ایسا ہی ہے. اور ساری تعلیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری جس کو انگریزی آتی ہے اس کو سب کچھ آتا ہے. بالکل. آج بھی ناظرین پاکستان کے اندر 330 میں ریکارڈ کر رہا ہوں 330 ڈی ایم جی گروپ کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جو بچے سی ایس ایس میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مستقبل کا جو ڈی ایم جی گروپ ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، یعنی ایس پی ڈی سی، یہ جو لوگ ہیں سی ایس ایس نہیں کر پا رہے ہیں، انگریزی تو پڑھ رہے ہیں، علم پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، پہلا گورنر جنرل کون تھا، یہ پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں ہر وہ اس کو اگر کھولیں آپ پریشان ہو جائیں گے. میرا مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا ہر والدین یہ چاہتے ہیں، ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا، لیکن اصل کہانی کیا ہے کہ آج بھی 5000 بندے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ڈاکٹر ہے. کیا یہ حاصل کیا ہم نے؟ کیا کسی بچے نے یہ کہا کہ میں سوشل ریفارمر بنوں گا؟ کیا کوئی بچہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بنوں گا؟ کیا کسی نے آج بھی یہ کہا کہ مہدی حسن بنوں گا؟ مہدی حسن کی عزت یہاں نہیں ہے، اگر تو سرحد پار جاؤ تو پتہ لگے کہ سرحد کہ وہ کیا ہے. ہمارے آج بھی بہت سارے لوگ استاد نصرت فتح علی خان کو کہتے ہیں پاگل تھا، آواز اس کی ہر جگہ پہنچتا ہے، کئی لوگوں نے یہ کہا ہے، یقین کریں آپ بالکل تو نہیں سمجھتے. لیکن جاپان میں جائیں آج بھی اس کو دیوتا کی حیثیت حاصل ہے. شاہ رخ خان کی پاکستان میں کوئی عزت نہیں، انڈیا میں کنگ خان ہے. جی تو جناب منافقت ختم کی جائے اور ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ مانا جائے، اور انسان کو اس وجہ سے ڈیگریڈ مت کیا جائے کہ اس کا سورس آف انکم یا اس کا پروفیشن کیا ہے. بالکل. رانا صاحب آپ ایڈ کریں آپ کی بات. دیکھیں پہلی بات تو آپ نے ایجوکیشن سے سٹارٹ لیا تھا. جی میں آپ کو اپنی فلم انڈسٹری کے 2-4 ایسی مثالیں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے لیے ایک مثال ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان فلم انڈسٹری میں سب سے پہلے جو ایم اے انگلش تھے وہ ہمارے وحید مراد صاحب تھے. یہ ماشاء اللہ بڑا نام ہے. آج بھی اس شخص کے بالوں کا جو سٹائل ہے یا اس کی جو گفتگو ہے یا اس کا جو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ گیٹ اپ ہے، بالکل آج بھی مجھے کسی کے اندر نظر نہیں آیا. ایسا ہی ہے. وہی کتاب بات ہے. اور اس کے بعد دوسری جو مثال آئی، بلکہ ان سے پہلے کی مثال ہے، وہ ہیں پرنس اسلم پرویز صاحب. وہ اپنے آپ کو پرنس کہلواتے تھے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو لاہور کا مال روڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آدھے سے زیادہ ان کے والد صاحب کی پراپرٹی تھی اس کے اوپر، اور اب بھی شاید وہ خود فلم انڈسٹری میں پرنس تھے. اس بندے کی ایجوکیشن کی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایم اے ایجوکیشن کا بندہ آیا، وہ ہمارے ایک لیجنڈ فنکار ہیں افضال احمد صاحب. اچھا ٹھیک ہے. ندیم صاحب جو ہیں وہ ایم اے انگلش ہیں. لیکن ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف ان کو ایک چھاپ لگا دی ہے کہ وہ آرٹسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ جو لفظ پہلے آپ نے استعمال کیا وہ مطلب وہ کیٹیگرائز کر دیا ہم نے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس لفظ ہی ایک ہے، لفظ ہی ایک ہے. ہمیں لفظ ایک ہی یاد ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو دیکھیں. کنجر سے چھوٹا لفظ بھی تو جی بالکل ہے. اس سے بڑا بھی ہونا چاہیے، چھوٹا بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. وہ لفظ اردو میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، مگر ہمیں لفظ ہی ایک آتا ہے. بالکل. یہ بڑا قصور ہے. اور دیکھیں بدقسمتی کی انتہا ہے کہ یہ ہمارے وہ آرٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے تقریباً نصف صدی تک فلم انڈسٹری میں اپنی سروسز دی، ملک کی خدمت کی. آج بھی اگر لوگ جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں تو وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ تنگ نظری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وحید مراد صاحب اگر ایم اے انگلش کرنے کے بعد کہیں پروفیسر لگنا چاہتے لگ سکتے تھے. صحیح بات. لیکن انہوں نے اپنے گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پریزنٹ کیا، تو ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے. آج میں یہ آپ نے دوسرا یہ کہا کہ ایسٹ ویسٹ نیوز کو نیو ٹیلنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ان لوگوں کو چانس دیں، ان لوگوں کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے. پنڈی میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ پلیٹ فارم موجود ہیں، لوگوں کو پروموٹ کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. چینلز کے اوپر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چہرے ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ انہوں نے وہ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے نا رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ آگے کسی کو جانے نہیں دینا. دیر آر مینی مافیاز. بالکل کافی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پولیٹکس مافیاز ہے. میں وہ لفظ کہوں گا، بہت بڑا لفظ کہہ رہا ہوں. آج اسلام کے اندر ہمارے جو کنجسٹڈ لوگ ہیں دے آر آلسو مافیاز. بالکل ایسے ہی. میں بالکل آئی کین پروو دیٹ. مجھے پتا ہے میرے بارے میں کوئی غلط بات کہے گا، لیکن مافیاز اس لیے اسلام کی جو حقیقی روح ہے وہ انسانی حقوق کی روح ہے. اس کو کبھی ہم نے اجاگر نہیں کیا. بالکل. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے فلم انڈسٹری کے اندر صرف ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے،
حافظ قرآن بھی آئے. کیا بات ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں. یعنی نیچرل کوالٹی کی وجہ سے آئے. جی صحیح بات ہے. اب ٹھیک ہے. ایک دیکھیں ہمارے ایک پشتو فلمز کا لیجنڈ اداکار ہے جس کے اوپر پشتو فلموں کی پوری عمارت کھڑی ہے, بدر منیر صاحب. اچھا. ان کے والد صاحب سوات کے اندر امام مسجد تھے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ امام مسجد کا بیٹا امام مسجد, جی. قاری کا بیٹا قاری. آپ آف دا ریکارڈ بات کیا کرتے ہیں کہ یہ دنیا سٹیج ہے. یہ دنیا ایک سٹیج ہے. اس کو دوبارہ کہہ دیں. دیکھیں آپ نے بہت اچھا یاد دلایا. بیسکلی یہ چیز ہے کہ جی یہ دنیا جو ہے وہ ایک سٹیج ہے, بلکہ تھیٹر ہے. تھیٹر کو انگلش میں سٹیج کہتے ہیں, اردو میں تھیٹر کہتے ہیں. شیکسپیئر صاحب نے یہ صدیوں پہلے کہہ دیا تھا. تو یہاں پہ ہر بندہ ایک اداکار ہے, ایک فنکار ہے, وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے, آتا ہے اپنی ایکٹنگ کرتا ہے. دوسرے ہر بندے کی فلم بن رہی ہے. ہر بندے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ اسٹیج کر رہے ہیں وہ فلمیں تو بنا رہے ہیں. جناب یہ آپ کا پورا ریکارڈ چل رہا ہے. یہ فلمیں جس وقت لوہے محفوظ میں بھی فلمیں بن رہی ہیں, وہاں بھی بن رہی ہیں. وہ کسی انداز سے بن رہی ہیں, لیکن فلم بن رہی ہے. فلم بن رہی ہے. اس لیے کہ ہم فلم سے انکار نہیں, فلم سے نہیں انکار کر سکتے. ٹھیک ہے, فلم بن رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اب یہاں پہ آیا کوئی ایکٹنگ کے چکر میں, کوئی جناب ایلیٹ کلاس میں چلا گیا, کوئی پولیٹیشین بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا. ٹھیک ہے. آرٹسٹ جو بیچارہ بنا اس کو ہم نے مار ہی دیا. ٹھیک بات ہے. اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یار یہ تو ہمارے اندر میں سے ہے ہی نہیں, اس کو نکالو. کیونکہ یہ اگر ہماری محفل میں بیٹھ گیا تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی محفل خراب ہو جائے گی. حالانکہ وہی عزت دار لوگ جب بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اسی آرٹسٹ کو بلاتے ہیں. جی جی, اس کے بعد رنگ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس میں جناب کبھی عارف لوہار صاحب کو بلایا جاتا ہے, کبھی سارا نسیم کو بلایا جاتا ہے. ان کے ساتھ نہیں آتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کے بغیر اپنی شادیوں کو کرو نا, پھر اپنے کلچر کو, ثقافت کو, پھر ان لوگوں سے ہٹ کے پھر اس کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کرو. نہیں ہو سکتا. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ غالب کی زندگی میں غالب کو غالب نہیں مانا گیا. غالب کے مرنے کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ صدیوں کا شاعر ہے. جی. اور جب اس کو نائج اختر نے گایا تو پھر ہر دل نے یہ کہا کہ غالب بات واقعی غالب. اسی طریقے سے آپ بہت ساری چیزیں اور دیکھ لیں کہ جب تک بندہ چلا نہیں جاتا ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. جی بالکل. امریکہ کا ایک ناجائز بچہ جس کو اسٹیو جابز کہا جاتا ہے. جی. لوگ اسٹیو جابز کو نہیں جانتے, لیکن لوگ اینڈرائڈ موبائل کو اور آئی فون کو جانتے ہیں. بالکل. ایپل کمپیوٹر کو جانتے ہیں. مگر کبھی یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ بچہ جو تھا یہ دو فرینڈز کی ملاپ کا نتیجہ تھا. اس کی والدہ اسے ایک ہاسپٹل میں چھوڑ کر بھاگ گئی, اور وہاں ایک خاتون نے جس کی اولاد نہیں تھی, نرس تھی, اس نے اس بچے کو لے بالغ یعنی اڈاپٹ کیا. تو یہ لے بالغ بچہ تھا اور آخر وقت تک اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکا. لیکن اس امریکہ نے اس کو اسٹیو جابز بنایا اور ایپل کمپیوٹر اس کے ہاتھ میں تھمایا. میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے دنیا کو ایک نیا رنگ دے دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ہمارے ملک میں ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کو مارے. بالکل ایسے ہی. دوسری بات یہ کہ ساری زندگی اس کے دماغ میں ہم یہ ایک بات رکھتے کہ تم تو وہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, اسلام کی اجازت نہیں دیتا, لیکن وہ بائی برتھ جو ہے ایک الیگل ہے. یہ اس کا قصور نہیں ہے. بس یہ سمجھ لے جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی آدمی اگر بائی نیچر اس طرح ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے, اس دن ہم انسانیت کو سمجھ سکیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچوں کو نئے جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاں, میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا. دیکھیں آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے. ٹھیک ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ ٹیلنٹ لیں پبلک میں سے. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بجا اسکول ہو جائیں, کالجز ہو جائیں, یونیورسٹیز ہو جائیں. ٹھیک ہے. ٹیلنٹ کی بھرمار ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا, ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کئی دفعہ ہمیں ایسا اتفاق ہوتا ہے, سننے میں آتا ہے, بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہمارے نظر کے سامنے سے گزرتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا سنگر ہے, اگر تھوڑی سی اس کو کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ مل جائے اور تھوڑی سی اس کو گائیڈ لائن مل جائے تو ہو سکتا ہے یہ آنے والے ٹائم میں مستقبل کا کوئی بہت بڑا سٹار بنے. لیکن ہم اس چیز پہ نہیں جاتے. صحیح بات ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. چھوڑ یار یہ کس لائن میں جا رہے ہو, دفع کرو, یہ لائن غلط ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. بڑوں کو کیا ملا, جو بڑے آرٹسٹ تھے وہ کیا ہوا, یا یہ ہے کہ انہوں نے کون سا نام کما لیا. حالانکہ آپ یقین کریں کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مثال ہے
ٹھیک ہے. بہت بڑی مثال ہے. آپ نے نصرت فتح علی خان صاحب کا نام لیا, بالکل جاپان کی آپ نے مثال دی, انڈیا کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جی. اس کا انڈیا کے اندر میوزیشین ہے اے آر رحمان. بالکل ہے. اے آر رحمان نصرت صاحب کی قوالی سن کے مسلمان ہوا. یہ پہلے ہندو تھا, کیا بات ہے, کیا بات, یہ پہلے ہندو تھا. کیا بات. تو بیسک چیز یہ ہے کہ آرٹسٹ ہے نا. بالکل آرٹسٹ, اگر لیول آرٹسٹ ہے. اگر یہ ہے کہ اے آر رحمان اس قوالی کو نہ سنتا, بڑا میوزک ہندو رہتا, آج وہ میوزیشین نہ بنتا. بالکل صحیح بات. اگر اس نے سن ہی لیا تھا, جیسے ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے انسپائر ہو گیا ہوگا, ابرار الحق نے جو ہے وہ 6000 کی نوکری چھوڑ دی جی بالکل سنگنگ کے پیچھے, لیکن آج اس نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل کھڑا کر دیا. صدر شفیع کمپلیکس بھی تو بنایا, ہاسپٹل کھڑا کر بالکل دیا. کھڑا کیا, کوئی شک نہیں. اور یقین کریں کہ اس کے بارے میں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا تھا کہ اس کے والد صاحب کے یہ اپنے الفاظ تھے کہ یہ میرے تمام بچوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بالکل ہی گیا گزرا ہے. 6000 روپے کی پروفیسری کی نوکری کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا, لیکن اس کے اندر چونکہ گاڈ گفٹڈ ایک چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹیلنٹ کو سامنے لایا اور اس نے اس کے اوپر محنت کی ہے. آج دنیا ابرار الحق کو جانتی ہے. بالکل صحیح. اس نے اس کے بعد پوری دنیا میں کنسرٹ کیے. انجینئر دیکھیں, جواد احمد کو دیکھیں. جی بالکل, اس کو وہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر جواد احمد نہیں لکھتا, صرف جواد احمد لکھتا. بالکل ایسے اس کو پتا ہے کہ لوگ مجھے بینگ جواد احمد ادا امید دیں گے, بالکل بینگ انجینئر امید ادا نہیں دیں گے. گے. تو دوسرا دیکھیں کہ جان ریمبو جو ہے, جی جی, جان ریمبو نے کتنے لوگوں کو جان ریمبو بنایا. بالکل. کتنے آج ہمارے کشمیر کے ہیں, وہ کیانی صاحب ہیں, کیانی صاحب کا نام بڑا مشہور ہے, آپ جانتے ہوں گے. جی جی بالکل جانتا ہوں. کتنی ایکٹنگ وہ بندہ کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. ہارون کیانی صاحب. جی جی ہارون کیانی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو, آپ کو بتائیں بڑی امپورٹنس اس کی ہے, ہمیں اسٹارٹ کشمیر ایشو سے متعلقہ آرٹسٹ کو لے کر کرنا چاہیے کہ وہ شاید زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ وہ برننگ ایشو ہے اور دنیا بھر میں صرف مسلمان ہی جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. جی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, اگر ہم دکھتی رگوں کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو بتا انگارے گرم ہو جاتے ہیں اور پھر مزہ جل جاتا ہے. تو بڑی حکمت عملی سے ہم نے اس نئے ٹیلنٹ کو آگے لانا ہے. اس کے لیے پھر میں کہتا ہوں کہ اس سیکٹر کا انتخاب کیا جائے جس سیکٹر کو عوام قبول کریں. جی بالکل. اس پر آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کیسے ورک کیا جائے؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کشمیر ایشو کی بات کی ہے تو اس پہ آلریڈی بڑا ورک ہو بھی رہا ہے, ہو بھی چکا ہے. ٹھیک ہے. پنڈی کے اندر آرٹسٹوں کو ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے راولپنڈی آرٹس کونسل کا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے اندر باقاعدہ اس موضوع کے اوپر بڑے پلیز ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کے اندر نامی گرامی آرٹسٹ جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. بیسک یہ نہیں ہے کہ صرف آرٹس کونسل کی ذمہ داری ہے. ہر پروڈکشن کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں کہ جہاں وہ پنڈی کا کلچر دکھا رہے ہیں, پنجاب کا کلچر دکھا رہے ہیں, سندھی کلچر ہے, وہاں کشمیر کا کلچر بھی دکھائیں. اس کی دیکھیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ کشمیر کا کلچر دکھانے کے لیے یا وہاں کے حالات کو پرفارم کرنے کے لیے جو بندہ کشمیر کا ہوگا وہ زیادہ اچھی طریقے سے پرفارم کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایسٹ ویسٹ نیوز چینل جو ہے وہ بیسکلی اس کا جو سٹارٹ ہے وہ کشمیر سے ہے, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر آپ جتنے ٹیلنٹ کو لے کے آئے وہ میرے خیال میں کام ہے. آپ سٹارٹ بے شک کشمیر سے کریں. یہ ٹھیک. جیسے ہارون کیانی کی آپ نے مثال دی ہے, ہارون کیانی ایک بہت اچھا آرٹسٹ بھی کہہ لیں اور پرفارمر بھی بہت اچھا ہے, اور اس بندے کی یہاں تک پہنچنے تک ایک محنت ہے بڑی لگاتار لگا ہوا ہے. لیکن صرف ایک ہارون کیانی بہت کم ہے. جی جی جی. ایک ہارون کیانی اس پورے گیپ کو کور نہیں کر سکتا. صحیح بات. ہمیں کئی ہارون کیانی بنانے پڑے. بڑی بڑی خاص بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے کا نعم البدل نہیں ہوتا. صحیح بات. آج ہارون کیانی جو کام کر رہے ہیں, ہم دوسرا ہارون کیانی اس کے لیول کا تو نہیں بنا سکتے لیکن اس جیسا ضرور بنا سکتے. صحیح بات. تو بیسک میں اس چینل کے توسط سے یہ ایک بات کرنا چاہوں گا جی جی کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج ہم لڑکوں کو کرکٹ کا کریز ان کے اندر موجود ہے, کرکٹر بننا دیکھنا چاہتے ہیں, سنتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. آج تک پنڈی کے کسی آرٹسٹ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ یہ انٹرویو جاری ہے, ایک بات جاری ہے ہماری, ایک وقت بتا رہے ہوتے ہیں